آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ عمرے پہ جا رہے تھے مفتی صاحب, روزانہ کے چکر میں جو ہے. اچھا ہے ایسے ہی رہیں, ٹھیک ہے نا. آج کل میں ایک اس میں رہیں گے نا, مخمسے میں رہیں گے, تو اس بہانے بیان سننے کے لیے آتے رہیں گے کہ شاید آج مفتی صاحب کا آخری بیان ہے, ٹھیک ہے, شاید آج وہ اسی طرح چل رہا ہے. تو پرسوں کا اطلاع ملی ہے, ٹھیک ہے, پرسوں کا ٹکٹ ہو جائے, نہیں ہوا تو پرسوں کے بعد والا ہو جائے گا, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اچھا, ہم کل جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تھوڑا سا ہم نے سلسلہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, پھر اسحاق علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, پھر آگے ان کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے, جنہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس پہ قبضہ کیا. ان نبی کی فوج میں کون لوگ تھے؟ ایک حضرت داؤد بھی تھے. پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دے دی, خلافت بھی دے دی, اور بہت بڑی حکومت دے دی فلسطین پر. بنی اسرائیل کی, یہودیوں کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام. انہوں نے اور زیادہ حکومت کو وسیع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال تھا پوری زمین پر میری حکومت ہے اور اللہ کا دین نافذ ہو چکا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے, کیونکہ ہواؤں پہ بھی آج کل تو کیا ہے, وہ سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں نا, ان سے پوری گوگل میپ کے ذریعے پوری زمین دیکھتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا, ہوا میں تخت پہ اوپر جا کر پوری زمین کا سروے کیا کرتے تھے. تو وہ ان کا خیال یہ تھا کہ پوری زمین کا کیا بن گیا ہوں میں, بادشاہ. جو بھی آباد دنیا ہے اس پہ اللہ کا دین میں نے نافذ کر دیا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ پرندوں پر بھی حکومت. تو اور سلیمان علیہ السلام ایجنسی کا جو کام ہے نا, خفیہ ایجنسیوں کا کام, وہ پرندوں سے لیتے تھے. کیونکہ پرندہ جو ہے نا ہر جگہ جا کے بیٹھ جاتے, جیسے ایجنسی والے ہر جگہ چلے جائیں گے. گرین چینل والوں کے پاس ہری پگڑی پہن کے چلے جائیں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی خود ہمارے ہی شیخ و مرشد نہیں ہے. اور سپاہ والوں کے پاس سپاہ بن کے چلے جائیں گے, اور جناب جہادی تنظیموں کے پاس جہادی تنظیموں میں بن کے چلے جائیں گے. تو وہ ہر روپ اختیار کر لیتے ہیں. تو ایجنسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام روپ اختیار کر سکے اور ہر جگہ پہ جا سکے. یہاں کوئی ایجنسی والا بیٹھا ہوگا تو حیران ہو رہا ہوگا, یار مولوی صاحب کو ہمارے بارے میں جنرل نالج بہت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پرندے ہیں نا, یہ بھی آرام سے ہر ایک کی بات جا کے سن لیتے ہیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایجنسی کا کام تھا, خفیہ ایجنسیوں کا, دیکھو ایک بات اس سے پتہ چلتی ہے, اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر اور اتنی زبردست طاقت اور حکومت, مگر حکومت چلانے کے لیے انہوں نے اسباب اختیار کیے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اسباب کیا ہے؟ خفیہ ایجنسیوں کا کام بھی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک کے خلاف جو سازشیں ہوں گی ان سے حکومت تباہ ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دے دی, اب اللہ ہی چلائے گا, اللہ ہی کھلائے گا, سب کو اللہ ہی پلائے گا, اب مجھے کیا, میں آرام کرتا ہوں بیٹھ کے. نہ, پوری رجسٹر میں حاضری ہوتی ہے, کتنے فوجی ہیں, کہاں ہیں, جو ایجنسیوں کے جو کام کر رہے تھے, FIA والے, ISI والے اور CIA والے, اور یہ سارے کے سارے جو شعبے تھے نا, یہ کہاں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ سست ہو اور مسئلہ خراب ہو جائے, کہیں سے بغاوت ہو جائے. تو یہ سارے اسباب شریعت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اب آپ یہ کام پرندوں سے نہیں لے سکتے, اب آپ کو انسان بھرتی کرنے پڑیں گے. وہ تو معجزہ تھا کہ پرندوں سے کام لے رہے تھے. تو ایک دفعہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے, ما لی لا اری الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دربار میں حاضری سے غائب ہے. اور پھر کہنے لگے, اگر وہ بغیر اطلاع کے گیا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس جانے کا, تو جیسے ہی آئے گا میں اس کو شدید سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. میں ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ اچانک ہدہد آیا اڑتا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کہ پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہے, ایسا نہیں ہے. میں ملکہ سبا کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں, ایک جگہ میں اڑتے اڑتے پہنچا تھا, پوری حکومت ہے, ایک باقاعدہ ایک طاقتور حکومت ہے, اور عورت حکومت کر رہی ہے, اور اتنا زبردست اس کا تخت ہے. تخت سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ حکومت کیسی ہے, اتنے ہیرے جواہرات اور اس کا ایسا زبردست دربار ہے. یعنی حکومت بھی تھوڑی سی نہیں ہے, بہت بڑی حکومت ہے.
اور سب سے عجیب بات یہ کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنے اللہ کے پیغمبر، اور آپ نے پوری دنیا میں جہاد کیا، لیکن وہ جو ملکہ ہے نا وہ خود بھی سورج کی عبادت کرتی ہے اور اس کی عوام بھی سورج کی عبادت کرتی ہے، اور پھر کہنے لگا وہ ملکہ بڑی عقل مند ہے، لیکن ان کو شیطان نے اللہ کی عبادت سے روک دیا ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہدہد ایسے غصے ہو رہا تھا اور ایسے حیران بھی ہو رہا تھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی بڑی بادشاہت ایک قائم ہے اور سورج کی عبادت ہو رہی ہے آپ کی زمین میں، تو اس کے لیے میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں نا کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے، تو میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب دامت رحمہ اللہ تعالی، جن کا انتقال ہو گیا، ختم نبوت کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے ربوہ کا نام تبدیل کروا دیا۔ چنیوٹ کے قریب ایک ربوہ تھا نا، ربوہ، قادیانیوں نے ایک جگہ لی ہوئی ہے، اس کا نام رکھا ہوا تھا ربوہ، اصل میں اس کا نام تھا چناب نگر، تو قادیانیوں نے نام تبدیل کر کے کیا رکھ دیا؟ ربوہ۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ قرآن میں جو ربوہ کا ذکر آیا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ قادیانی وہ قرآن کی آیت ادھر فٹ کرتے تھے کہ یہ ہے وہ ربوہ، اور انگریزوں کو دھوکہ دیتے تھے اس سے۔ تو اللہ مولانا منظور چنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کوشش کر کے حکومتی سطح پہ یہ کام کروایا اور ربوہ کا نام تبدیل کر کے کیا کروا دیا؟ چناب نگر، تاکہ مستقبل میں کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ اب جب یہ کام بڑی مشکل سے ہوا، آسانی سے نہیں ہوا، قادیانیوں نے بڑا زور لگا دیا کہ یہ تبدیل نہ ہو، لیکن یہ نام بالآخر تبدیل ہوا تو چنیوٹ میں مٹھائیاں بٹیں پھر۔ تو حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب تھے پنجابی بولنے والے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربوہ کا نام تبدیل ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت معلوم نہیں ہے مجھے۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ مٹھائی کو فرما رہے تھے مٹھائیاں، مٹھائیاں کو کیا فرما رہے تھے؟ مٹھائیاں فرما رہے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا طالب علم آیا، یہ بہت بڑے عالم تھے مگر اتنے سیدھے اور ایسے سادہ طبیعت کے تھے کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی عالم تھے۔ تو دوبارہ ان سے کسی طالب علم سے پھر انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں پتہ ہے ربوہ کا نام تبدیل ہو گیا؟ کہنے لگے حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے، ادھر آپ کو ادھر کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ تو وہ جملہ ان کے منہ سے مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ تو جیسے وہ میں نے ایک بتایا تھا نا کہ ایک صاحب ہمیں کہنے لگے یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی، بار بار مجھے یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ نے یہاں یہ کیا وہاں یہ کیوں نہیں کیا، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ تو مجھے وہ لفظ ان کا یاد رہ گیا، یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ تو مجھے بالکل حضرت مولانا منظور چنیوٹی کا وہ ملفوظ یاد آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اور ادھر مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ تو بالکل ہدہد نے اسی اسٹائل میں کہا ہوگا سلیمان علیہ السلام سے کہ اتنی بڑی حکومت ملکہ سبا کی اور باقاعدہ سورج کی عبادت ہو رہی ہے آپ کی موجودگی میں، اتنے بڑے بادشاہ جس کے جنات تابع، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو بالکل ایسے ہی کہا ہوگا ہدہد نے، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو گئے، یہ کیا بات ہے، میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں زمین پر کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ سورج کی عبادت۔ تو اللہ نے مجھے جو اتنے معجزے دیے، ہواؤں کو تابع بنایا، جنات کو تابع بنایا، یہ اس لیے تھوڑی کہ میری موجودگی بھی ہو اور زمین پر سورج کی عبادت بھی ہوتی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ڈر بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ کہیں ہدہد جھوٹ تو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے نا، غیر حاضری کا ایسا تو نہیں کہ اپنے بہانہ کر رہا ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو پہچاننے کے لیے کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اسے ایک رقعہ لکھ کر دیا۔ ہدہد پڑھنا تو نہیں جانتا تھا۔ ہدہد سے کہا کہ یہ دو اور ملکہ سبا کو دے کر آؤ اور اس سے جواب لے کر آؤ۔ تو وہ جواب جب آئے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا واقعی کوئی بادشاہ ہے، ورنہ ہدہد کا نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ جواب لکھنا جانتا ہے۔ تو ہدہد گیا، اس نے ملکہ، پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت کا کام لیا جاتا تھا، تو کبوتر کے ذریعے یہ بہت کام لیا جاتا تھا، لو لیٹر لکھے جاتے تھے کبوتر کے ذریعے۔ وہ لیلا مجنو نئے زمانے میں آ گئے نا،
تو اب وہ فون پہ بات چیت شروع کر دی. تو انہوں نے کہا وہ پرانا جو زمانہ تھا نا ہمارا کبوتروں کے ذریعے خط بازی کا, اس کا جو مزہ تھا وہ موبائل میں نہیں ہے, وہ موبائل میں وہ مزہ نہیں ہے, پیغام SMS میں مزہ نہیں ہے وہ, تو ہم وہی پرانے اسٹائل سے ہی خط بازی کیا کریں گے. تو ایک دن کیا ہوا, لیلا کی طرف سے خالی کبوتر آیا, مجنوں بیچارہ پریشان, اس نے فوراً فون کیا یہ کیا پرابلم ہے بھائی, اس میں خط کیوں نہیں ہے؟ لیلا نے کہا یہ مس کال ہے. یہ کیا ہے؟ ہم ہیں تو پرانے زمانے کے مگر کچھ جدید اثرات بھی تو آ گئے نا, تو اب کبوتر کے ذریعے مس کالیں بھی آئیں گی. تو ہدہد نے لے جا کر وہ خط دے دیا کس کو, ملکہ سبا کو, جس کا نام کہا جاتا ہے کہ بلقیس تھا. یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے لیکن اسرائیلی روایات ہیں, صحیح بھی ہو سکتا ہے, تو ہم بلقیس ہی کہہ دیتے ہیں فی الحال آسانی کے لیے. تو بلقیس کو لے جا کے وہ پکڑا دیا. اب وہ جو ملکہ سبا تھی, اچھا وہ خط کتنا شارٹ لکھا سلیمان علیہ السلام نے, مختصر بات, گل ویلے دی تے پھل موسم دا والا کام کیا. فرمایا انہو من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس خط کا مضمون یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن. آگے مضمون کیا ہے, اللہ تعالو علیہ, سرکشی مت کرو, وَأَتُونِي مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. کیسا خط ہے, زیادہ تفصیل نہیں ہے, باتوں کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ. ظاہر حکومت ایسی تھی نا طاقتور, باتیں پھر بعد میں ہوں گی جب مذاکرات ہوں گے, پھر ہم کیوں دھمکی دے رہے ہیں, کیوں بلا رہے ہیں, یہ سب بات کی باتیں ہیں. ابھی کیا کرو, ایک تو اللہ کی پہچان کرا دی کہ میں پیغمبر ہوں تبھی اللہ کا نام استعمال کر رہا ہوں, سورج کا نام استعمال نہیں کر رہا, سورج کا تذکرہ نہیں کر رہا. تو مضمون میں جو ہے نا اشارہ دے دیا کہ میری حکومت اللہ کے لیے ہے, دنیا کے لیے نہیں ہے, بس اشارہ دے دیا. عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. تو تم بھی کیا کرو, انسان بن کے چلی آؤ, یعنی اس حکومت کو تسلیم کر لو اور اپنی حکومت کو چھوڑ دو, اس لیے کہ حکومت کس کی ہوگی, اللہ کی, اور اللہ کے احکامات کی حکومت ہوگی. ملکہ سبا بڑی ہوشیار تھی. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ نے مرد سے عقل جو ہے کم دی ہے, یہ حدیث میں ہے, صحیح حدیث ہے, عورت کی عقل مرد سے کم ہوتی ہے. لیکن بعض عورتیں ماضی میں ایسی گزری ہیں کہ ان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو عقل اللہ نے مردوں سے زیادہ دی تھی. ان میں ایک ملکہ سبا بھی تھی. قرآن میں جتنے واقعات ہیں نا دوسری قوموں کے جن میں مردوں سے خطاب ہوا ہے, وہ مردوں نے کبھی نہیں مانا. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا, فرعون مانا ہی نہیں, آخری وقت تک ڈٹا رہا, بیوقوف تھا, احمق تھا, پہچان نہیں سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور پہچانا تو بھی منکر رہا. اسی طرح قارون ہے, یہ جتنے لوگ گزرے نا مرد, تو شداد ہے, نمرود ہے, یہ سارے لوگ کیا تھے, تکبر میں آ گئے اور حماقت اور بیوقوفی کا کام کیا انہوں نے. لیکن ملکہ سبا کو جب یہ خط پہنچا ہے تو پہلی عقل مندی کا کام اس نے یہ کیا, اس نے خود فیصلہ کرنے کے بجائے اسمبلی کو بلایا کہ بھئی جلد بازی میں نہیں, ورنہ بادشاہ لوگ ایسی تحریر پڑھ کے فوراً کیا آ جاتے ہیں تیش میں, کبھی دھمکی ملی ہے ایسی کی تیسی کر دیں گے. بھائی دیکھو تو صحیح, ایسی کی تیسی کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے, اور اس کی جو دعوت ہے وہ صحیح ہے غلط ہے. تو ملکہ سبا نے پہلا کام کیا, مشورہ لیا, سب کو بلایا, سب کو جب جمع کیا اپنے دربار میں, اور کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے جو خط ملا ہے وہ کسی عزت دار آدمی کی طرف سے آیا, اس خط کے مضمون سے پتہ چلتا ہے. وہ ایسے ہی کوئی بادشاہ نہیں ہے جو ہوتے ہیں نا بس حکومت کرنے کا شوق ہے, تلوار اٹھاؤ بس مار, چنگیز خان کی جیسے, ہلاکو خان جیسے, ایسا نہیں ہے. اس کا مضمون بڑا خوبصورت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اس مضمون میں خامخواہ کی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے. جو بزدل اور بیوقوف ہوتا ہے نا وہ بات بہت لمبی کھینچتا ہے, جو کام کی بات ہوتی ہے اس میں ہوتی نہیں. اب لوگ بعض مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں, میں ان کے مسئلے کے اسٹائل سے سمجھ جاتا ہوں عقل مند ہے بیوقوف ہے. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے وراثت میں, بیٹے کا کتنا حصہ ہے, تو پوچھنے کے لیے 1975 سے شروع کرے گا, وہ ہوا تھا, پھر فلانا ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ پوری ڈیٹیل میں آ کے آدمی کہتا ہے پتہ نہیں پوچھ کیا رہا ہے یہ, اس میں سے پھر کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. اچھا یہ پوچھ رہا ہے بیوی کا اسلام میں حصہ کتنا ہے مرنے کے بعد. تو سلیمان السلام نے ایسا نہیں کہ اتنا لمبا چوڑا خط, بلکہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا, کام کی بات ہو مختصر ہو,
ٹائم نہیں ہے زیادہ, اور بھی دنیا پہ ادھر ادھر بھی فوجیں بھیجنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ملکہ سبا عقل مند تھی, عقل مند. دیکھو کتنی عقل مند تھی, سلیمان علیہ السلام کے خط کو پہچان گئی. اور ہرقل کتنا بیوقوف تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کو نہیں پہچان سکا اور اسے پھاڑ کے پھینک دیا, حالانکہ وہ مرد تھا لیکن بیوقوف تھا. آپ نے فرمایا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں, اللہ اس کی حکومت کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا, اور پھر کر دی اللہ نے اس کی حکومت کے ٹکڑے. تو ملکہ سبا کی پہلی عقل مندی, جذبات سے مغلوب نہیں ہوئی, مشورہ. دوسری عقل مندی, خط کے بارے میں تبصرہ یہ کیا کہ معمولی خط نہیں ہے, کسی عزت دار آدمی, پڑھے لکھے آدمی کی طرف سے آیا یہ خط, ٹھیک ہے نا. تو اور تیسری بات, افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, کہ تم مجھے مشورہ دو, مشورہ لے رہی ہوں تم سے, لیکن ہوگا کیا, فیصلہ میں خود ہی کروں گی, لیکن اس وقت تک نہیں جب تک تمہاری طرف سے مشورہ نہ آ جائے. یہ تیسری عقل مندی کی بات. کیسے؟ ایک عقل مندی تو یہ مستقل کہ مشورہ لے رہی ہے, دوسری یہ کہ مشورے کی حقیقت کو سمجھتی ہے کہ مشورہ مشورہ ہوتا ہے, مشورہ دینے والے کو اپنی رائے تھوپنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ بادشاہ میں اور مشیر میں فرق کیا ہو گیا پھر. مشورہ سب سے لو, کرو وہ جو اپنی سمجھ میں آتا ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ انسان اپنے حق میں جتنا اچھا فیصلہ خود کر سکتا ہے کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں کر سکتا. مشورہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ بعض پہلو جو آپ کے سامنے نہیں ہوتے, اس کے فائدے یا نقصان کے وہ پہلو سامنے آ جاتے ہیں. آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, مشورہ لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا, اس کام میں کچھ نقصانات تھے جو آپ کے سامنے نہیں تھے, مشورہ دینے والے نے وہ ان نقصانات کو ہائی لائٹ کر دیا. یا بعض دفعہ اس کام میں کچھ ایسے فائدے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں تھے, مشورہ دینے والے نے ان فائدوں کو ہائی لائٹ کر دیا. اب آپ فیصلہ علی وجہ البصیرہ کر سکتے ہیں کہ اب میرے سامنے فائدے بھی آ گئے, نقصان بھی, کریں گے خود ہی. تو ملکہ سبا کی تیسری عقل مندی کیا تھی, مشورہ سب سے لوں گی مگر قاطعۃ امرا, فیصلہ میں خود کروں گی. تو اور چوتھی عقل مندی, سب نے بالاتفاق مشورہ دیا, نحن اولو قوت, سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں مشورہ دینے والے, کہنے لگے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ. اب بھائی تمہیں بتا بھی دیا کہ عزت دار آدمی کا خط ہے, ساری باتیں بتا دی, تو اب یہ کیوں ہے, لیکن وہ مرد کو نا اپنی بعض دفعہ مردانگی دکھانے کا شوق ہوتا ہے, خاص طور پہ لیڈیز کے سامنے. لیڈیز کہیں بتاؤ کس کو پٹوانا ہے, مجھے بتاؤ, تھوڑا نمبر بنانے کی عقل کی بات نہیں کرے گا. آپ بتائیں آنٹی, آپ بتائیں آپ کو کس نے چھیڑا ہے, میں جا کے اس کو بھی بتاتا ہوں. میں اس کو تو وہ عورتوں کے سامنے شو مارنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ جتنے مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے نا, موٹے موٹے لمبے لمبے, انہوں نے کہا ملکہ سبا کو کہ بندے کا نام بتاؤ. ٹھیک ہے, نحن اولو قوت و اولو بأس شدید, ہم بڑی زبردست جنگوں والے لوگ ہیں. یہ جو اتنی بڑی حکومت ہماری قائم ہوئی ہے الیکشن سے نہیں ہوئی ہے, یہ ہم نے جنگیں جیتی ہیں. پہلے زمانے میں الیکشن تھوڑی ہوتے تھے, پہلے زمانے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو زیادہ طاقتور ہے وہ حکومت کرتا تھا. تو ہم نے جو اتنی بڑی حکومت قائم کر دی, بڑے زبردست لڑاکا لوگ ہیں ہم لوگ, اور اولو قوت, بہت طاقتور لوگ ہیں, فوجی قوت بہت زبردست ہے ہمارے پاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ تو ہے نا, والامر الیک, فیصلہ تو تو نے کرنا ہے, ہم نے تو تجھے بتا دیا, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لڑاکا لوگ ہیں ہم. چوتھی عقل مندی آپ ملکہ سبا کی دیکھیں کہ جب سارے لوگ بالاتفاق کوئی رائے دیتے ہیں تو انسان ان کی رائے سے نفسیاتی طور پہ بہرحال متاثر ہو جاتا ہے. اور رائے دینے والے بھی جب مرد ہوں اور رائے سننے والی عورت ہو, وہ تو اور متاثر ہوتی ہے کہ اتنے سارے کہہ رہے ہیں اور ہیں بھی سارے مرد. عورتوں میں کسی سے متاثر ہونے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, وہ جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. تو اس کے باوجود بھی ملکہ سبا کی قوت فیصلہ کو دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں سے مشورے کے بعد بھی متاثر نہیں ہوئی, اور کہنے لگی کہ بھائی دیکھو, لڑنے کا موقع ہوا تو لڑیں گے, لیکن پہلے اس کو آزمائیں گے کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے اور یہ اللہ کی حکومت کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے حکومت کرنا چاہ رہا ہے, یا یہ دنیا کا لالچی ہے لیکن لیبل کس کا استعمال کر رہا ہے, اللہ کا. بعض لوگ دنیا دار ہوتے ہیں نا, مگر نام کس کا استعمال, جیسے کنٹینر میں نہیں ہوتا پچھلی دفعہ,
بڑے زبردست اجتماعات ہو رہے تھے نا. ایک صاحب تھے کنٹینر کا, انہوں نے بہت ناجائز استعمال کیا تھا, اتنا مہنگا کنٹینر, اس میں 1 مہینے کا دھرنا, پھر اس میں 27, اس دھرنے میں جو شریک ہوگا اس کو 27ویں رات کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا. آپ کو یاد ہوگا نا بھائی, ایک تھے ہمارے بہت بڑے بزرگ, ابھی زندہ ہیں لیکن وہ سیاسی سطح پہ سنا ہے کہ بالکل ہی بیچارے وہ ہو گئے ہیں, فیل ہو گئے ہیں. تو انہوں نے 27ویں رات کو جاگنے کی جو فضیلت ہے نا اسلام میں, وہ اپنے کنٹینر کو دیکھنے کی انہوں نے فضیلت رکھی. میرے دھرنے میں آؤ, بیٹھو, اور جو یہاں رات گزارے گا تو اس کو کیا ملے گا, 27ویں رات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. تو بعض لوگ مذہب کو کیش کراتے ہیں غلط. تو ملکہ سبا نے کہا ایسا نہ ہو کہ نام اللہ کا لے رہا ہے, اللہ کو تو وہ لوگ بھی جانتے تھے, اگرچہ شرک کرتے تھے مگر اللہ کو جانتے تھے, لیکن ہو دنیا دار. تو اگر یہ دنیا دار آدمی ہے اور اس کا مقصد دنیا کے لیے حکومت ہے تو پھر ہم اس سے لڑیں گے, کیونکہ جتنا طاقتور وہ ہے تو ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو پھر اس سے لڑنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, یاد سمجھ یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ تم جیت سکتے ہو لیکن ہار بھی سکتے ہو. اگر ہار گئے تو کیا افورڈ کر سکتے ہو ہار کو, کیونکہ کہنے لگی اگر وہ جنگ کر کے ہم پہ غالب ہوئے تو بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ جنگ کے ذریعے کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. آج جو تم اتنی بھڑکیاں مار رہے ہو نا, بیٹھ کے یوں کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, تو سارے لٹکے ہوئے ہوں گے, کوئی اس درخت پہ لٹکا ہوا ہوگا, کوئی اس درخت پہ لٹکا ہوا ہوگا, یا غلام بنے ہوئے ہوں گے اور جھاڑو لگا رہے ہوں گے, پوچھا لگا رہے ہوں گے سلیمان علیہ السلام کے محل میں. کتنی عقل کی بات ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں اس کی ذہانت پر, خاص طور پہ جس نے قرآن میں دوسرے واقعات پڑھے ہو نا, قارون اور فرعون کے, تو وہ تو حیران ہوگا کیسی عقل مند تھی. اس لیے اس نے کہا کہ نہ تو یہ فیصلہ کہ لڑنا ہے ہر صورت میں, یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور نہ یہ کہ نہیں لڑنا, بلکہ اس کو پہلے آزمانا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی نبی کی نبوت کہیں ظاہر ہو تو کافر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نبی کو پہچاننے کی کوشش کرے. وہ یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برحق ہے یا صحیح نہیں ہے. بھائی ان کی سیرت پڑھو, ان کو پہچانو, ان کی تعلیمات دیکھو. تو ملکہ سبا نے اب یہ کون سی 5ویں عقل مندی, 5ویں عقل مندی کیا, پہچاننے کا جو طریقہ اس نے استعمال کیا. بھائی اب کیسے پہچانے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے یا نہیں ہے. آپ لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بھائی آپ کسی کو اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس سمجھنے کا, تو اب چھوٹا سا امتحان ہو, چھوٹا سا کوشچن پیپر ہو جس کے میں سوالات ہوں اور اس سے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے. تو یہ 5ویں عقل مندی, اس نے کہا اگر یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں نا تو ان کا مقصد ہے دولت پیسہ, دولت پیسہ ہے. تو جو آدمی بھی دنیا دار ہوتا ہے نا, اس کو جب ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہدیے دیے جائیں, ٹھیک ہے نا, لفافے پیسے لفافوں میں ڈال ڈال کے اور گفٹ دیے جائیں, تو وہ اپنی دعوت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے, نرم پڑ جاتا ہے, وہ خود ہی کمپرومائز کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اگر وہ لڑے گا بھی تو اگلی دفعہ میں ذرا دھمکی میں کیا ہوگی, نرمی. کہ اصل میں وہ تو میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ وہ میں تو چاہتا ہوں جنگ کے ذریعے فتح ہو جائے, لیکن یہ کہ آدھا آپ کا ملک ہو گیا آدھا ہمارا ہو گیا, یا چلیں ایسا کریں آپ پورا رکھیں لیکن یہ ہدیے ہر سال بھیجا کریں, اگر ڈبل ہو جائیں تو اور خوشی کی بات ہوگی. ملکہ سبا کو پتا تھا کہ میرے پاس جو سونے اور چاندی کے ذخیرے ہیں وہ اس وقت دنیا میں کسی حکومت کے پاس نہیں ہے. تو ملکہ سبا نے بندہ بھیجا اور بولا کہ یہ اتنے سارے سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے تحفے تحائف لے کے جاؤ اور ان سے بولو کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. اگر وہ ذرا سا گڑبڑ ہوا نا معاملہ, یہ اہل حق کی کیا علامت ہے, فتویٰ دے لیا, 3 ہو گئی, آپ نے 100 روپے پکڑائے مولوی صاحب, کہہ رہے ہیں یار اہل حدیث بھی مسلمان ہیں, ان کا بھی فتویٰ ان سے بھی لے سکتے ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے پیسے پکڑاؤ اگلا نرم, تو یہ پیسہ ایسی چیز ہے فوراً جو ہے نا حساب کتاب سیٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں رشتہ داری جوڑنے کے لیے پیسہ استعمال کیا کرو. بعض دفعہ پیسے کا استعمال ناجائز ہے لیکن بعض دفعہ ثواب ہے. بھائی ناراض ہے, بہن سے دشمنی چل رہی ہے, لفافے میں پیسے ڈال کے ہدیہ دے دو, دیکھو کیسے دشمنی کم ہوگی. حقیقت بتا رہا ہوں آپ, ایسے اس کے دل میں, اور یہ یہاں ثواب ملے گا, یہ ثواب والا, یعنی یہ رشوت نہیں کہلائے گی بلکہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کیا. تو ملکہ سبا نے ٹھیک ٹھاک ہدیے بھیجے, کہ بھئی یہ تو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے, بھائی اتنا پیسہ آ رہا ہے, اور آپ حکومت کر کے کیا کرنا ہے, اصل تو پیسہ ہی ہوتا ہے نا. تو اب جناب وہ جب اتنے ہدایا تحفے تحائف لے کے
وہ پہنچا ہے, ان کا قاصد سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا, غصہ آ گیا. اتمدوننی بمال, پیسوں کی لالچ دے کے مجھے میری دعوت سے اور میرے مشن سے پیچھے ہٹا رہے ہو, پیسوں کی لالچ دے کے. اور پھر کہنے لگے پیسہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہے, میری حکومت دیکھو آ کے یہاں, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس قاصد سے کہا ارجع الیہم, واپس چلا جا, واپس یہ سارے تحفے طائف لے کے جا واپس, اور ان سے بول کہ پہلے خط آیا تھا اب خط نہیں آئے گا. نہیں آئی بات سمجھنے, اب خط نہیں آئے گا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, اب لشکر آئے گا, فوج آئے گی, اور فوج میں جنات چڑیلیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, چڑیل تو میں نے اپنی طرف سے لگا دیا, جن بھی ہوں گے, انسان بھی ہوں گے, پوری لشکر ہوگا. لا قبال لهم بها, اس کا سامنا نہیں کر سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, ابھی تو میں شرافت سے بلا رہا ہوں, عزت بھی دوں گا, عزت بھی ملے گی, لیکن اگر میں نے حملہ کیا نا تو ذلیل کر کے تمہیں تمہارے ملکوں سے نکال دیں گے ہم, کیونکہ تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا نا, ٹائم ضائع کیا, ہمیں لڑنے پر مجبور کیا. وَهُمْ صَاغِرُونَ, سارے عزت دار لوگ رسوا ہو جائیں گے. اب جب وہ پہنچا ہے نا لے کے, بھائی وہ تو ذرا بھی اثر نہیں ہوا. ملکہ سبا سمجھ گئی کہ بھائی یہ اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی, اس سے جو ہے لڑائی نہیں ہو سکتی. اتنی عقل مند تھی, خود بھی بچ گئی, اپنی پوری قوم کو بچا لیا. اور فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے خود بھی جہنم کی آگ میں گیا اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر گئے. جو سیاسی لیڈر ہے نا, سیاسی لیڈر بعض دفعہ اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں اور بعض دفعہ اپنی قوم کو اپنے ساتھ خود بھی بربادی کے راستے پر چلا. کتنے سیاسی لیڈروں نے نوجوانوں کو جو ہے نا کلر بنا دیا ہے, قاتل بنا دیا ہے, کتنوں کو رشوت خور بنا دیا, کتنوں کو جو ہے نا مختلف قسم کے کرائم میں ملوث کر دیا ہے, حالانکہ وہ شریف ماں باپ کے شریف بیٹے تھے. تو یہ سیاسی لوگوں سے جو ہے نا دیکھ کے ان کی پیروی کیا کرو کہ یہ تمہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, یہ سیدھے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو ملکہ سبا جناب وہاں سے چلی ہے, اس نے بولا بھائی اس سے پہلے کہ لشکر آئے پہنچو. ادھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حدود نے آ کے مخبری کر دی ہوگی, یا اللہ نے وحی دے دی کہ وہ آ رہی ہے. وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ آ رہی ہے نا تو اس کو اپنے معجزے دکھاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے جو اس کا عرش, اس کا جو تخت ہے نا بہت بڑا, وہ تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے, کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں تھا. کتنی تیز رفتار سواری ہو اس زمانے میں, وہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ہلا نہیں سکتی, اس تخت ہی کے پہیے لگیں گے تو وہ چلے گا, ایسا ورنہ کوئی چیز نہیں تھی. تو ملکہ سبا جو ہے نا وہ حیران ہو جائے گی کہ یہ یہاں کیسے آ گیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا تو ایک جن کھڑا ہوا, جن, وہ جن کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت حاضر ہوگا, یہ کام میرے ذمہ لگا دیں. دوسرے ایک بزرگ تھے جن کو اللہ نے زبور کا علم عطا کیا تھا, قال الذی عنده علم من الکتاب, ان بزرگ نے کہا کہ حضرت مجلس برخاست ہونے میں تو بہت ٹائم لگے گا, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر. یہ کہا اور تخت حاضر, پلک جھپکنے میں تو ٹائم ہی نہیں لگتا نا. یہ کرامت تھی. انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے معجزہ, اور امتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کرامت. اللہ تعالیٰ بعض کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیتے ہیں جس سے سب لوگ عاجز ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی مشورہ لے رہے تھے, دیکھا تخت سامنے, ٹھیک ہے نا, تو خود بھی حیران ہو گئے یہ کیسے آ گیا. تو فوراً کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری امت میں اس نے ایسے بزرگ پیدا کیے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ اللہ ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کر دیتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا ہمارے اکابر کی فضائل صدقات میں کرامات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں یہ شرک ہے فضائل صدقات. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معاذ اللہ کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ مشرک تھے, فضائل اعمال شرک سے بری ہوئی. ایسے ہی میرے پاس پشاور سے فون آیا, وہ کہنے لگے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ یہ 2 منٹ میں انہوں نے حضرت نے کشتی اٹھا کے وہاں سے وہاں کر دی تھی, یہ تو شرک ہے. میں نے کہا اس میں کم از کم 2 منٹ تو لگے تھے نا, ٹھیک ہے نا. اور جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں تو پلک جھپکنے سے پہلے پورا تخت حاضر کر دیا, تو وہ بھی پھر شرک ہے. اور اگر وہ شرک ہے تو قرآن کیا کر رہا ہے, شرک کی اشاعت کر رہا ہے معاذ اللہ. تو کرامت اور شرک میں فرق ہوتا ہے. کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, بندے کا صرف ہاتھ ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہی بات. اور شرک کا مطلب اس نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا, اپنے اختیار سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے توحید پرست بزرگ تھے. اللہ نے جنت البقیع میں دفن ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے ان کو. اور ان کی قبر جب کھولی گئی تھی نا، حکومت سعودیہ قبروں کو گرا دیتی ہے، نئے مردے دفن کرتی ہے. حضرت شیخ الحدیث کی جب قبر کھولی تو کئی سال کے بعد بھی جسم بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا. تو حکومت سعودیہ نے پھر اس قبر کو نوٹ کر لیا کہ اس کو دوبارہ کھودنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں مزید کوئی دوسری میت دفن نہیں ہوگی. ہمارے بعض بڑے بڑے اکابر دیوبند کے جوہانہ جنت البقیع میں دفن ہے. تو ایسے علماء کے خلاف زبان درازی کرنے سے انسان کا اپنا ایمان سلب ہو جاتا ہے. تو خیر وہ جو ہے نا فوراً کیا ہوا ہے، تخت حاضر. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے؟ میرے رب کا. کیونکہ کام تو رب نے کیا، انہوں نے تھوڑی کیا ہے، اصل کام کس کا ہے؟ رب کا ہے. اور کہنے لگے لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے امتحان لے رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا. اس میں بتا دیا کہ اترانا نہیں ہے نعمت دیکھ کے، بلکہ شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ کی طرف سے میرا کمال نہیں ہے. تو اب جب وہ تخت لا کے رکھا ہے نا، میں سلیمان علیہ السلام کی سیرت پہ زیادہ روشنی اس لیے ڈال رہا ہوں کہ بیت المقدس پہ سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور حکومت جو کی ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے. تبھی حضرت سلیمان کا جو لقب ہے نا وہ بادشاہ اور ملک مشہور ہے. آج انگریزی کی کتابوں میں بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے تو کنگ سلیمان کہتے ہیں نا، سلیمان، یہ کنگ سلیمان کہتے ہیں. تو یہ ان کا لقب مشہور ہو گیا کیونکہ بادشاہت بڑی زبردست تھی ان کی. تو اب کیا ہوا ہے کہ ملکہ سبا آ گئی، پورے جاہو جلال کے ساتھ اس کا اکرام کیا گیا. شریعت میں حکم ہے کہ کافر ہو جب تک جنگ میں مقابلہ نہیں ہے تو آپ اس کا اکرام کریں گے. غیر ملکی سفیر ہے، چاہے وہ کتنے ہی اسلام کے دشمن ہیں، لیکن جو بھی سفیر بن کے آئے گا تو شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ اس کا احترام کرو، اس کا اکرام کرو. تو جب وہ آئی ہے ملکہ سبا، اس کو عزت احترام کے ساتھ لایا گیا. تو ملکہ سبا نے کیا دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا پہلے تو اپنا تخت دیکھا اس نے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر کوئی وہاں ہوتا نا فتنہ پرست تو فوراً ایک ویڈیو بنا دیتا کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا سے نامحرم عورت سے باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری قوم کی پست ذہنیت بتا رہا ہوں آپ کو، پست ذہنیت کہ ایک نامحرم عورت کو اپنے محل میں آنے کی اجازت بھی دے دی اور اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. فوراً آ جاتا فیس بک پہ کہ دیکھو. تو شکر کرو اس زمانے میں یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ بہرحال آئی. ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہوں فتنہ پرست لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. مولانا طارق مل صاحب چلے گئے، وہ ادھر بیٹھ گئے جا کے عمران خان کے ساتھ. تو ان کی بیوی بھی آ کے کنارے پہ بیٹھ گئی، اس پہ ایک بنا دیا کلپ، یہ نامحرم لیڈیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ انسان کے پس ذہنیت کی علامت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اس کو دیکھنے نہیں گئے تھے بھائی. اسی طرح کوئی عورت اگر کسی مرد کے سامنے آتی ہے تو اس سے بات چیت کرنے کے لیے تو مرد کے لیے جائز ہے وہاں پہ. ہاں، تنہائی اختیار کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں. کنڈی لگا کے آپ کو کسی عورت کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اب وہ جب خاتون آئی ہیں ملکہ سبا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تخت دکھایا. اب تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہے نا اس کا دل ذرا نرم ہو گیا، تو اب میں اس کو تبلیغ کروں، لیکن تبلیغ کا طریقہ ایسا ہو کہ اس پہ پہلے اپنے معجزات دکھاؤ اس کو. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا تخت تو نہیں ہے کہیں؟ اس نے کہا کأنہ ہو، وہ تو نہیں ہے لیکن بالکل ویسا ہے. بالکل ویسا ہے، کأنہ ہو، گویا کہ وہی ہے. کیونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی نا کہ وہی ہے، اس کو تو یقین نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہاں سے وہاں تک تخت کیسے اٹھ کے آ گیا. کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ جو میرا والا ہے نا، یا کأنہ ہو، گویا کہ جو یہ والا ہے نا، ہو، یہ وہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. لیکن تذبذب کا شکار کہ انہوں نے بالکل اس کی ایسی کاپی تو چائنا بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، ایسی کاپی تو چائنا بھی نہیں کرتا. اور اتنی زبردست کاپی بالکل وہی، جہاں جہاں جو جو ہیرے جواہرات جہاں جہاں جڑے ہوئے تھے وہیں وہیں جا کے فٹ کر دیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بڑی حیران ہوئی. اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا نیچے شیشے کا کوئی فرش بنایا ہوا تھا. وہ شیشہ ایسا، اس زمانے کی تو یار اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی کا وجود تو بہت مشکل تھا نا، آج تو مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن وہ شیشے کا فرش ایسا تھا، اتنا خوبصورت اور ایسا شفاف کہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کیا ہے، پانی ہے، تالاب ہے. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی شیشے پہ چلو. تو وہ ملکہ سبا نے اپنی جو پائنچے ہیں نا وہ اوپر کر لیے تاکہ پانی میں پائنچے بھیگ نہ جائیں.
تو ان سے کہا گیا یہ پانی نہیں ہے یہ شیشہ ہے. تو وہ اتنے سارے اس نے ایک دم معجزے دیکھے نا, فوراً کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے آج تک اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا, واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں بھی سلیمان کے ساتھ اس رب پر ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی یقین ہو گیا کہ یہ برحق پیغمبر ہیں اور جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب درست, ایمان لے آئی. اور ظاہر ہے وہ ایمان لائی تو اس کی پوری قوم ایمان لے آئی. تو سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے, پھر لوگوں کو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. یہ اگر میں نے ابھی نہیں بتایا تو کل میرے پاس میسج آئیں گے, فون آئیں گے, حضرت آپ نے ادھورا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, جیسے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی فلم چل رہی ہو نا, کوئی ایک دم جو ہے آخر میں. تو مجھے نہیں پتا, کسی حدیث میں نہیں ہے یا قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا سے شادی کی یا نہیں کی, لیکن ذوق یہ کہتا ہے کہ یقیناً کی ہوگی. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ وہ بھی ملکہ تھی, ملکہ ہمیشہ کسی بادشاہ سے تو شادی کرے گی, اپنے سے کمتر سے شادی میں عیب محسوس کرے گی. وہ کیوں اس کے ساتھ نکاح کرے بھائی؟ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جو اس کا جو شوہر ہے یا تو اس کے پیرالل ہو یا بالکل یا اس سے اونچا ہو. وہ کبھی اپنے سے نیچے میں جو ہے نا, جو کمتر ہو خاندانی لحاظ سے, اس کے نکاح میں جانا قبول نہیں کرتی. ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسری وجہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں, حدیث میں آتا ہے بخاری میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا ایک اور صحیح, کیا خیال ہے, جہاں 100 ہیں تو اگر 101 ہو گئی, وہ بھی کیا ہے بادشاہ. تو ان کے لیے کیا پرابلم تھی؟ پرابلم تو ہم جیسے لوگوں کے لیے, غریب غربا جو یہاں بیچارے بیٹھے ہوئے, کنوارے جو 40 سال کے ہو گئے اور بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی, یہ کنوارے مظلوم. میں تو سوچ رہا ہوں آپ لوگ کے لیے نا تھوڑا سا فنڈ جمع کروں, غریب غرباؤں کی فہرست میں داخل کر دوں ان کنواروں کو. تو یہ تو آپ جیسے لوگ ہیں بیچارے مظلوم. سلیمان علیہ السلام کی 100 تھی, انہوں نے سوچا وہ چلو ایک اور صحیح, ٹھیک ہے نا, ایک اور ہو گئی ہوگی ان کی. تو بہرحال اس واقعے میں بڑی عبرت کا سامان ہے کہ بعض خواتین کو اللہ نے بہت عقل دی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے وہ درست نتیجے پر پہنچتا ہے. جو جذباتی زندگی گزارتا ہے نا, جذبات سے مغلوب ہو کر, وہ کبھی بھی درست نتیجے پر نہیں پہنچتا. ہماری قوم کا مرض کیا ہے؟ ہم سب جذباتی ہیں. کہیں کسی کے خلاف 2 لفظ سنیں گے فوراً آگ بگولا ہو جائیں گے, کہیں شکایت سن لی, وہاں سے یہ سن لی, ایک دم جذبات میں آ گئے. تو بھائی تحقیق کرو, بات صحیح ہے غلط ہے. کوئی اپنی غیبت سن لی کہ بھائی کہیں سن لیا کہ فلاں آپ کے خلاف کچھ بول رہا تھا, ایک دم بس اس کو لڑنے مارنے کے لیے, ہو سکتا ہے وہ بول ہی نہ رہا ہو, یا بولا ہو اس نے یہ الفاظ نہ بولے ہوں. تو ہمیں اس واقعے سے جو بہت اہم سبق ملتا ہے کہ جذباتی آدمی یا جذباتی عورت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. ہمیشہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی, چیزوں میں تحقیق کرنے والا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والا, وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پرچہ دیا ہے بھائی. کیا کا کوئی مذہب ہے شیطان کو پوجنا؟ پتہ نہیں. آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں ماڈلنگ کرتے ہیں, ماں باپ نمازی ہیں, ایسے میں اولاد کا کیا کریں؟ ماڈلنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حرام ہے, جائز نہیں ہے. ماں باپ نمازی ہیں تو ماں باپ کو بچپن سے تربیت کرنی چاہیے نا. ماں باپ نے بچپن میں ایسے اسکولوں میں بھیج دیا ہوتا ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو, پھر وہ تو یہی کرتے ہیں. کئی ماؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس کہ میری بچی ماڈلنگ کر رہی ہے, میری بچی راتوں کو گھر سے باہر گزارتی ہے, میں ایسے ہوں جیسے توے پر بیٹھی ہوئی ہوں, گرم چولہے پہ بیٹھی, میرے یہ جذبات ہیں, میں کیا کروں؟ تو بھائی جب کرنا کا ٹائم تھا اس وقت آپ نے سستی دکھائی ہے. اپنی بیٹیوں پہ خاص طور پہ بچپن سے کنٹرول کیا کرو. اور ایک لڑکی کا فون آیا میرے پاس کہ میرا بوائے فرینڈ ہے, فون نہیں آیا, اس نے میسج بھیجا, میرا بوائے فرینڈ ہے اور میں اس کے ساتھ ٹائم پاس کروں, میری ماں کو تکلیف ہے. آپ دیکھیں کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ میری والدہ, میری جو نجی زندگی ہے, میری پرائیویٹ لائف میں میری والدہ ٹانگ اڑائیں؟ کیا اسلام؟ یہ مفتی سے پوچھ رہی ہیں. یعنی اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی یہ سمجھ رہی ہے کہ مفتی اس کی فیور کرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ سمجھ رہی ہے تو میرا ذاتی حق ہے, بنیادی حق ہے. یہ تو مفتی صاحب بھی یہ کہیں گے تمہاری والدہ غلط کر رہی ہیں. یہ قوم کا یہ حالات ہو رہے ہیں. تو بچپن سے کنٹرول کرو. ایسے اسکولوں میں نہ پڑھاؤ جہاں لڑکے لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہے. الحمدللہ ایسے اسکول بھی اب وجود میں آ گئے ہیں جہاں اسلامی ماحول ہے اور تعلیم بھی معیاری ہے. ایسے اسکول بھی وجود میں آ گئے. تو ان میں کیوں نہیں بچوں کو داخل کراتے؟ بچہ تعلیم بھی تعلیم تو ضروری ہے, تعلیم کے بغیر تو کوئی بھی قوم دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کا حق رکھتی نہیں ہے. تو تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن ماحول ایسا ہونا چاہیے جو دینی ماحول ہو. اس کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.